بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا کا مطلب جب آئے گا، سما آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، یعنی جس دن آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جب آسمان پھٹے گا اس حالت میں نہیں ہوگا جو موجودہ حالت میں ہے۔ وَأَذِنَتْ اور کان لگائے ہوئے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے۔ اذان سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جب اذان دی جاتی ہے تو کان پہ ہاتھ لگا کر اذان دی جاتی ہے، تو اذن اور کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور وہ حق دیا گیا ہے، یعنی اس کو اسی کے ہی لائق ہے کہ وہ پھٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس نے کان لگایا ہوا ہے، جیسے اللہ اس کو حکم دیں گے تو فوراً بجا آوری کرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب، الارض کہتے ہیں انگلش میں نا زمین کو، وَإِذَا الْأَرْضُ اور زمین مدت پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا تاکہ تمام کی تمام مخلوق جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے اس پر پورے آ سکیں، تمام امتوں کو جمع کر دیا جائے گا، اس لیے لمبا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، ما جو کچھ فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی۔ القت ملاقات سے ہے نا، کسی چیز کو کسی سے ملا دینا۔ وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، ما جو کچھ فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ خالی ہو جائے گی، جو کچھ زمین میں ہوگا باہر نکال کر پھینکے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنت وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ حق دی گئی ہے، یعنی اس کو اسی کا انتظار ہے، وہ اسی انتظار میں ہے، جیسے اللہ اس کو حکم دے گا وہ فوراً نکال کر باہر پھینکے گی سب کچھ، حکم دے گا وہ فوراً نکال کر باہر پھینکے گی سب کچھ۔ پھر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک بے شک تو، کادح محنت کرنے والا ہے، الی ربک طرف اپنے رب کی، یا اپنے رب کے طرف تو کیا ہے کہ محنت کرنے والا ہے، قدحا سخت محنت، فملاقی پھر ملاقات کرنے والا ہے اس سے، پھر ملنے والا ہے اپنے رب سے۔ یعنی انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، نیک اعمال کی محنت کرے گا، پروسیس سے گزرے گا، اللہ تک پہنچے گا، پھر بھی پہنچنا اینڈ اللہ پہ ہے۔ اگر دنیا میں وہ محنت دنیا کی طرف لگا رہے گا، عیش و عشرت میں تمام کی تمام دنیا کی آسائش اور آرام میں لگا رہے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اور دنیا میں مشکلات مصائب جتنے بھی آئیں گے اس کے بعد اینڈ پھر بھی اس نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان بڑی ہی محنت سے اپنے رب کی طرف پہنچے گا، اور سخت محنت کرتے کرتے پہنچے گا، مختلف مراحل سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے پاس انسان پہنچے گا۔ جس کی محنت دین کی طرف ہوگی اور وہ اس کے لیے کامیابی ہوگی، جس کی محنت دنیا ہی کی ہوگی ساری، اسے اس کا بدلہ دنیا میں کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فاما تو رہا من وہ جو اوتیا عطا کیا گیا یا دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بیمینہ دائیں ہاتھ میں، یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رہا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا یعنی نامہ اعمال دے دیا، کتاب اس کو اپنی یعنی نامہ اعمال بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، فسوف تو عن قریب، فا کا مطلب تو یا پھر یا پس آئے گا، شروع میں جب آئے گا، سوف عن قریب کے میننگ دے گا جب بھی آئے گا، فسوف تو عن قریب، یحاسب وہ حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا نہایت آسان حساب، تو پس وہ نہایت ہی آسان حساب دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وینقلب اور وہ لوٹیں گے، انقلاب سے ذہن میں رکھیے نا، انقلاب آ جاتا ہے، وینقلب اور وہ لوٹے گا، الا کا مطلب طرف، اہل مطلب اپنے گھر والوں، اہل اللہ یعنی اپنے یا اہل بیت سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں گھر والے، تو وینقلب اور وہ لوٹے گا، الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا خوش خرم، انتہائی خوش، مسرت خوشی کو کہتے ہیں نا، تو وہ شخص جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، بڑی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا اور ان کو خوشخبری سنائے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا، اب پکا پروانہ مجھے مل چکا ہے، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کسی کو صرف ٹکٹ حج اور عمرہ کی مل جائے اس کی خوشی آپ نے دیکھی ہو، لیکن جس کو جنت کی ٹکٹ مل گئی، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہوگا، تو اس کی خوشی وہ خود ہی جانے گا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ اور رہا وہ جو اوتیا عطا کیا گیا، دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، وراء ظہری اپنے پشت کے پیچھے، وراء پیچھے کو کہتے ہیں نا، ہم نے پڑھا ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید، اللہ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، ظہری اپنی پشت کے، یعنی جن کو نام اعمال ملے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بد اعمالی کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا کرتے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کوئی بھی نیک کام نہیں کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ نیک کام تو بس مولوی لوگ اور دیندار طبقہ کریں گے جو دین سے جڑے ہیں، جو سیکولر مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو بس صرف مسلم ہی سمجھتے ہیں، باقی دین کے احکام کو فالو نہیں کرتے نا، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں
فسوف تو وہ پکاریں گے ان قریب، یدعو دعا سے لفظ میں رکھے، دعوت دینا پکارنا، تو دعا سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یدعو وہ پکارے گا ثبورا ہلاکت کو، تو اس کے بعد جب نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، موت کو دعوت دے گا کہ آؤ موت کہاں مر گئی تو آ، لیکن موت اس وقت نہیں آئے گی اس کے پاس، کیونکہ ابدی فیصلے ہیں، جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ، جنتی جنت میں ہمیشہ، تو نام اعمال ملنے والا موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا جائے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ جلے گا سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، تو پھر اس کے بعد اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ انہو بے شک وہ کانا تھا، فی اہلہ، فی کا مطلب میں آئے گا، اہل اپنے گھر والوں، اہل بیت سے میں نے آپ کو کہا نا، ذہن میں رکھے گا، مسرورہ بڑا خوش و خرم، بڑی مسرت میں، تو یہ وہ شخص تھا جو گھر والوں کے ساتھ بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے، بڑی خوشی سے زندگی گزارا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکا تھا، عیش و عشرت میں لگا ہوا تھا، دنیا کی تمام آسائش اور آرام گاہیں اپنے لیے اس نے منتخب کر رکھی تھی، تو یہ وہ شخص ہوگا جو غفلت میں تھا، لیکن اب وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہو بے شک وہ ظن سمجھتا تھا، ظن گمان کو کہتے ہیں سمجھنے کو، وہ سمجھتا تھا الن کہ ہرگز نہیں یحور وہ لوٹے گا، دنیا میں خوش خرم تھا نا، آخرت کی فکر نہیں تھی، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، بس کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو دنیا میں وہ اس قسم کا سوچا کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ گمان اس وقت غلط ثابت ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نہیں بلا کیوں نہیں، انا کہ بے شک، ان فیکٹ ذہن میں رکھے گا، ان ربہ بے شک رب اس کا کانا تھا، بھی بصیرا اسے خوب دیکھنے والا، تو اس وقت دنیا میں اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا، جو وہ کر رہا تھا، اللہ اس کے تمام حرکات سکنات تمام کے تمام اعمال سے واقف تھا۔ فلا اقسم، اللہ نے فرمایا فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شام کی سرخی کی، اللہ نے فرمایا کہ میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظہر کو ظاہر کر رہے ہیں، شفق کہتے ہیں شام کی سرخی کو، جیسے سورج غروب ہو رہا ہو نا تو آپ دیکھیں کہ سرخی ہوتی ہے، سورج ارد گرد لالی چھوڑ جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی، پھر آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے سے ہمیں نظر آتا ہے نا کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا مظہر ہے ان لوگوں کے لیے، بعض اوقات ڈپریشن اور انزائٹی کو دور کرنے کے لیے جو سیلف ہیلپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ وہاں ڈوبتے سورج اور چڑھتے سورج کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پر وہ منظر ان کو دکھاتے ہیں جس سے سٹریس بھی تھوڑی سی ریلیز ہوتی ہے، بہرحال یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن ایک منظر بڑا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، کبھی انجوائے کیجیے گا، اللہ کی قدرت اور اس اللہ کے مظہر کو دیکھیے گا، کس طرح شام کی لالی اور سورج چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس سینیریو کی، اس سارے کی ساری جو ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیپچر کر رہے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق اور رات کی، وما جسے وسق وہ سمیٹ لیتی ہے، پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، رات سمیٹ لیتی ہے تاریک ساری دن کی چیزوں کو، سکون اور اطمینان کا ماحول چھا جاتا ہے، دن میں جہاں روشنی ہوتی ہے رات کو وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، چرند پرند سب کچھ اپنے گھروں میں آرام و سکون سے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کا، جب رات ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ والقمری اور چاند کی، اذا کا مطلب جب اتسق وہ پورا ہو جائے، پھر چاند کی قسم، قمر چاند کو کہتے ہیں، اذا کا مطلب جب تسق پورا ہو جائے، یعنی چاند اپنے مکمل اپنے جو اس کی گردش کے ایام ہے اس کو مکمل کرتا ہے، اور چاند پہلی کا پھر دوسری تیسری چوتھویں درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے چاند، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا، ہم نے پڑھا تھا نا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہے چاند کو منزلیں عطا کی ہیں، وہ چاند آہستہ آہستہ درجے پہ ہوتے ہوتے ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور کی جو پرانی شاخ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر کیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے عروج کا ذکر کر رہے ہیں، والقمر اور چاند کی عزت تسق جب وہ پورا ہو جائے، یعنی 14ویں کا چاند کس قدر خوبصورت ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، آسمان صاف ہونا، ارد گرد تارے ہوتے ہیں، تو ایک بہت ہی زبردست ماحول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدرت کے منظر کو بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ البتہ تم ضرور چڑھو گے، طبقاً ایک درجہ، عن طبق دوسرے درجے سے، اللہ نے انسان کو فرما دیا کہ تم جتنے بھی انسان ہو تم ضرور ایک درجے سے دوسرے درجہ میں چڑھو گے۔ بعض تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے جو سمجھ آتی ہے، مفسرین کے اقوال ہیں
کہ انسان درجہ بدرجہ چڑھتا ہے بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر اس کے بعد اس میں جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، پھر اس جوانی میں وہ الگ سے زندگی گزارتا ہے، ایک الگ درجہ، ایک الگ اسٹیج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اس میں اس کا الگ اسٹیج، پھر اس کے بعد جو ہے مر جاتا ہے، قبر ہے، قبر کی ایک زندگی ہے، پھر وہ یعنی کہ اسٹیج ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، قیامت ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے۔ تو مختلف اسٹیج انسان کے اوپر آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ ان سارے کے سارے طبقوں پر۔ فما لہم، پس کیا ہے، لہم ان کے لیے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر قرآن سمجھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ان کو دعوت دے رہے ہیں مشرکین کفار مکہ کو، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کسی طرح خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں، سجدہ آپ پر بھی واجب ہو چکا ہے۔ جتنی میری بہنیں بھائی دیکھ رہے ہیں تو ان پر سجدہ اس وقت واجب ہو چکا ہے۔ نماز جب وہ پڑھ لیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس سجدے کو ادا کریں جو آپ کے سامنے ہوا۔ نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کرتی ہوں، جو میں نے تلاوت میں سنا یا میں نے پڑھا۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو جہاں بھی دیکھیں گے، ایک دفعہ اگر آپ ابھی بیٹھے بیٹھے اس ویڈیو کو یا اس آیت کو 5-6 دفعہ سنتے ہیں تو صرف ایک دفعہ ہی آپ پہ واجب ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آج دیکھ رہے ہیں اور پھر کل جا کر یا پرسوں پھر دوبارہ کھولنے کے لیے دیکھیں گے نا، تو جب سنیں گے تب پھر واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، یعنی جگہ بدل جائے گی، مقام بدل جائے گا، وقت بدل جائے گا، تو سجدہ بھی دوسری دفعہ واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی سجدہ واجب ہوا کرے تو اس کو ادا کر لیں۔ آپ لوگوں کے ذمہ 2 سجدے واجب ہو چکے ہیں، ایک سورۃ العلق میں ہم نے پڑھا، اسے بھی ادا کر لیں، سورۃ العلق کی آخری آیاتوں میں تھا، اور ایک یہ سجدہ یہ بھی واجب ہو چکا ہے، تو آپ اسے بھی ضرور ادا کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ان کو جب ان کے سامنے قریہ، قرات سے قرآن پڑھا جائے، علیہم ان پر، لا یسجدون تو نہیں یہ سجدہ کرتے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ الذین، بلکہ وہ، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون اور وہ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ان لوگوں کے لیے بہت برا انجام ہونے والا ہے، ان لوگوں کے لیے بڑا برا بدلہ ہے۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا نا، تو ان کی کوئی بھی معافی نہیں ہوگی۔ جن کے پاس حق پہنچ گیا، کفر کرتے ہیں اور پھر جھٹلانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اعلم، اور اللہ خوب علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بما اس سے، جو یوعون وہ سمیٹ رہے ہیں، جو بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں، نیک اعمال یا برے اعمال، یا جو بھی جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارا ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ آخرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بشرہم، بس خوشخبری سنا دیے، بشارت سے ذہن میں رکھیے گا نا، خوشخبری کہتے ہیں، فا کا مطلب پھر یا پس آئے گا، پس یا پھر یا تو خوشخبری سنا دیجئے انہیں، بعذاب، عذاب کی، علیم یعنی المناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو، جو دنیا کے لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، سوائے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یہ شرط ہے۔ اس لیے اب صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، باقی جو اعمال ہیں وہ ہم پر اب نہیں ہے، یہ مولویوں کا، اور کہہ لیں کہ یہ ایک دیندار طبقہ، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام صرف ایمان لانا، مسلمان یہ کافی ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، کفر کے قریب لے جاتی ہے یہ بات انسان کو۔ تو اسی لیے نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام کے تمام اعمال کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جنت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیں نا، الا الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک شرط، اب دوسری شرط تو ساتھ ہے نا، اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دنیا کے کام بھی نہیں بنتے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عامل الصالحات، عمل کیے انہوں نے نیک، لہم تو ان کے لیے، اجر غیر ممنون، انلمیٹڈ اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان بھی لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ہمیں نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ ادروائز ایک چیز بھی ہمیں مس ہو گئی نا تو ہمارا حساب بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔